رانا صاحب لوکل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو اپوزیشن اور جو آپ کے درمیان دوری ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. یہ جو محاذ ہے رانا صاحب یہ کہاں جا کے رکے گا؟ کیونکہ آپ اب سینیٹر بن چکے ہیں ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان تحریک انصاف اب وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے بھی نکل چکی ہے, استعفے دے دیے تاحال منظور نہیں ہوئے. لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ یہ محاذ آرائی یہ کہیں آپ کو رکتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں میں مایوس تو نہیں, ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم کسی بات سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, اپنی جو کوشش جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں وہ جاری رکھیں گے. لیکن وزیر اعظم کے 3 مرتبہ آن دی فلور آف دی ہاؤس, اس کے بعد جو مارکہ حق کا موقع تھا اس وقت, اس کے بعد جس دن بجٹ پاس ہوا اس وقت اپوزیشن کو آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ مذاکرات کی, ڈائلاگ کی دعوت دی. اس کے بعد یوم آزادی کے اوپر جو مین فنکشن تھا, ساری عسکری قیادت جو ہے وہ ساتھ بیٹھی تھی, انہوں نے میثاق کے استحکام پاکستان کی بات کی اور کہا کہ آئیں ڈائلاگ کریں, آئیں بیٹھیں بات کریں, پولیٹیکل ایشوز کو بھی ریزالو کریں, اکنامک ایشوز کو بھی ریزالو کریں. لیکن اپوزیشن کی طرف سے جو ہے وہ ہٹ درمی کا, ضد کا اور غیر سیاسی غیر جمہوری رویے کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا ہے, اور اس بات سے انکار کیا گیا ہے کہ وہ نہیں بیٹھیں گے, نہیں ڈائلاگ کریں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک بات ہے. یہ حب الوطنی کے اور اپنا جو ہے وہ جمہوریت کے اور سیاست کے تقاضوں کے برعکس بات ہے. اس کا قوم ضرور نوٹس لے گی, اور جو لوگ ہٹ درمی اور ضد کو اپنائے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھی اور قوم بھی جو ہے اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ ایکشن لے گی, ضرور اپنا فیصلہ دے گی. رانا صاحب اگرچہ آپ نے یہ پیش گوئی پہلے کر چکے تھے کہ آہستہ آہستہ یہ پاکستان تحریک انصاف سسٹم سے ایگزٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی, اور ایسا ہی نظر آ رہا ہے. اب اگر اجتماعی استعفوں کی طرف بھی اسمبلیوں سے وہ معاملہ وہاں تک آ جاتا ہے, آپ ایک تو اس چیز کو فورسی کر رہے ہیں کہ یہ کلیکٹیو ریزگنیشنز بھی دے سکتے ہیں. دیکھیں وہ سسٹم کو جو ہے وہ یعنی گرانا چاہتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہے. تو اگر سسٹم گرتا ہے تو وہ تو پھر ملک کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. یہ فیڈریشن ہے, یہ ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے یہ جو ہے وہ قائم ہے. یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ متفقہ طور پہ جو ہے وہ سب نے بیٹھ کے بنایا تھا. اگر دوبارہ آپ کانسٹیٹیوشن بنانے کی طرف جائیں تو وہ بھی نہیں بن سکے گا. تو اگر آپ اس سسٹم کو, اس نظام کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ریفائن, اس کو جو ہے وہ بہتر تو کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو توڑ دیں گے یا اس کو بریک کریں گے تو پھر تو جو ہے یہ فیڈریشن قائم نہیں رہ سکے گی. اور جو لوگ اس قسم کی ضد اپنائے ہوئے ہیں وہ تو پھر اس ملک کو جو ہے وہ توڑنے کے درپے ہیں, یا وہ اس ملک کو کسی دشمنی کر رہے ہیں. سو رانا صاحب ایسے لوگوں کو کیا اس ملک کے عوام کی پذیرائی نہیں مل سکتی. عوام کی پذیرائی اس چیز کو نہیں مل سکتی. پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ پہلے ہے, باقی ساری سیاسی جماعتیں یہ وہ لیڈرشپ ساری بات کی بات ہے. اور رانا صاحب جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کو اگر گرانا چاہتے ہیں اور اسمبلیوں کی جو قائمہ کمیٹیاں ہیں ان سے استعفے ان کے آ چکے ہیں, تو یہی سوچ کہ پارلیمنٹ کی فنکشننگ بھی یہ متاثر کر سکتا ہے یہ موو, اور پھر یہ سسٹم کو بھی گرا سکتے ہیں, اسی کی وجہ سے یہ ان کے استعفے منظور ابھی تک نہیں کیے گئے ہیں. نہیں, یہ کوشش کر رہے ہیں, سکتے تو نہیں ہیں اللہ کے فضل سے, لیکن ان کی کوشش یہی ہے. یہ بنگلہ دیش چاہتے ہیں, یہ نیپال چاہتے ہیں. تو آج عمران خان صاحب نے بلکہ پیش گوئی کر دی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ غربت اور ناانصافی کی وجہ سے حالات اسی طرف وہاں پہ اٹکی ہوئی ہے. ان کی سوئی وہاں پہ اٹکی ہوئی ہے, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ بنگلہ دیش, نیپال اور پاکستان میں کتنا فرق ہے. یہ ان کو سمجھنے کی جو ہے نا وہ جو ہے وہ سخت یا صلاحیت ان میں نہیں ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین پاکستان اینڈ نیپال.
اور یہاں پر معاملات آپ کہتے ہیں اس طرف نہیں بڑھنے دیے جائیں گے، تو اس سے پہلے ان کے ساتھ انگیج کیا جائے گا رانا صاحب، پھر کوشش کی جائے گی وزیر اعظم کی جانب سے، جہاں 3 بار وہ کوشش کر چکے ہیں؟ دیکھیں، اب جتنے خلوص کے ساتھ، جتنی کلیئرٹی کے ساتھ کوشش کی جا سکتی ہے، اب اس کو قوم کو دیکھنا چاہیے، اب لوگوں کو اس کے اوپر تبصرہ کرنا چاہیے، لوگوں کو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو انالائز کرنا چاہیے، آپ لوگوں کو اس بات میں جو ہے وہ آگے آنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ اگر یہ ملک توڑنا چاہتے ہیں، یہ ملک کو جو ہے وہ برباد کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پھر کو ملک صرف ہمارا ہے یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا کولیشن گورنمنٹ والوں کا ہے؟ سبھی کا ہے۔ تو اگر یہ اس طرح کی جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، تو یہ سب لوگوں کو اس کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے، سوچ بچار کرنی چاہیے۔ یہ جو یعنی اس قسم کا رویہ ہے، تو یہ تو بالکل اس ملک کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ تو باقی ہماری طرف سے تو اب اس سے اور زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ جو یوم آزادی پہ جو ہے وہ بات کی ہے وزیر اعظم صاحب پاکستان نے، تو اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے اور کون سا طریقہ ہے کہ وہ ہم ان کے سامنے رکھیں تو پھر یہ جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھیں یا یہ ڈائیلاگ کریں؟ کیونکہ جمہوریت تو ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاگ سے تو نہیں بڑھتی آگے۔ بالکل، آپ یہ بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ ڈائیلاگ سے ہی معاملات اور جمہوریت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ رانا صاحب، کامن ویلتھ کی رپورٹ کے کچھ سرٹن پورشن جو ہے وہ بھی منظر عام پر آیا، جس میں الیکٹورل لاز اور جو مبینہ دھاندلی ہے 2024 کے الیکشنز کی، وہ بھی اس حوالے سے بھی کچھ وائلیشنز کا ذکر کیا گیا۔ حکومت کے لیے یہ رپورٹ پریشان کن ہے؟ جی، کوئی پریشان کن نہیں ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہیں ان میں بہتری کی بہت گنجائش ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، بھئی جو 2018 میں ہوئے تھے وہ ٹھیک ہوئے تھے، ان کے نتیجے پہ آپ برسر اقتدار آئے تھے، پھر آپ ٹھیک آئے تھے۔ معاملہ یہ کہ یا تو پھر آپ کہیں نا کہ وہ 4 سال جو آپ نے حکومت کی اس کے اوپر بھی معذرت کریں، اور وہ جو آر ٹی ایس آپ نے بٹھایا تھا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ معذرت کریں پوری قوم سے، اور پھر ہم سے مطالبہ کریں کہ ہم فارم 47 پہ جو ہے وہ معذرت کریں۔ ہم اس وقت آپ کو کہتے تھے کہ جی بیٹھیں، اس نظام کو جو ہے وہ صحیح کریں، اس وقت آپ کر لیتے تو پھر آپ کو بعد میں گلہ نہ ہوتا۔ ہم تو اب بھی کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں، الیکشن ریفارم جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنی ہے، سیاستدانوں نے کرنی ہے نا، سیاسی جماعتوں نے کرنی ہے، تو کب کریں گے؟ یہ بیٹھ کے کریں گے نا۔ رانا صاحب، آپ جہاں کہہ رہے ہیں کہ 2018 کے الیکشنز میں بھی اپوزیشن میں تھے، جی 2018 کے الیکشنز پر بھی سوالات ریز ہوتے ہیں، 2024 کے الیکشنز پہ بھی سوالات ریز ہوتے ہیں، اور آئندہ الیکشنز پر سوالات ریز نہ ہو اس کے لیے 13 پہ بھی ہوتے ہیں، سن لیں، 13 پہ بھی ہوتے ہیں، 7 پہ بھی ہوتے ہیں، سارے ہی متنازع الیکشنز رہے ہیں۔ بلکہ ہم تو جو ہے وہ 1985 کا جو الیکشن تھا جو غیر جماعتی تھا، تو وہاں سے ہمیں، اس سے پہلے تو ہمیں خیر پوری طرح سے ادراک نہیں تھا، لیکن اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی اعتراض تھے۔ تو اس کو سیاستدانوں نے ٹھیک کرنا ہے، اور سیاستدانوں نے کبھی ٹھیک نہیں کیا، رائٹ رانا صاحب، کبھی ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بالکل، میں 2 سوال آخر میں ضرور کرنا چاہوں گی۔ ایک تو جہاں پر ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے سوشل میڈیا عمران خان صاحب کے اس حوالے سے بڑا زور دیا جاتا ہے، جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کی 3 ممبر ٹیم نے جا کے عمران خان صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے، جو خان صاحب نے ریفیوز کر دیا کسی کا نام لینے سے۔ کیا حکومت کے لیے یہ ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کوئی پریشانی کا باعث ہے؟ نہیں، دیکھیں، ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف، ان کی قیادت کے خلاف زہر اگلتا ہے، وہ ہمارے شہداء کو جو ہے وہ برا بھلا کہتا ہے، ان کو ڈیفیم کرتا ہے، وہ دہشت گردوں کی سپورٹ کرتا ہے، وہ دہشت گردوں کے ساتھ جو ہمارے جو ہے وہ لوگوں کو بسوں سے اتار کے جو ہے وہ شناختی کارڈ چیک کر کے گولیاں مارتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم 12 جنازے اٹھا رہے ہیں، وہ ان کی حمایت کرتا ہے، تو وہ پھر کیوں نہیں ہمیں ڈسٹرب کرے گا؟ بالکل ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے، اور ہم کوشش کریں گے ہمیں اس بات کی جو ہے وہ
فکر ہے کہ ایسے لوگوں کو، ایسے اکاؤنٹس کو جو ہے وہ نہ صرف بند کرنا چاہیے بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ سو عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ بند کرنے پر غور و خوض ہو رہا ہے؟ جی یہ ملک دشمن اکاؤنٹ ہے، اس کا جو مواد ہے اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں۔ رائٹ رانا صاحب، ایک اور الارمنگ بات جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے سامنے رکھی کہ ان کا پاسپورٹ بلاکڈ ہے، ان کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ افغانستان جائیں، وہ کہتے ہیں میرا پاسپورٹ بلاک ہے۔ اب ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو ایک صوبے کا اس کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتا ہے، حکومت نے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاسپورٹ بلاک کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ پر یہ تو مجھے نہیں پتا کہ ان کا پاسپورٹ بلاک ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ جو کام کرنے کے لیے افغانستان جانا چاہتے ہیں اس کا انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، اسے ان کو قانون اور اس ملک کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی ہمسایہ ملک یا کسی بھی ملک سے، بھلے وہ دشمن چھوڑ کے دوست ملک بھی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ جو ہے وہ فورن جو ہے وہ ریلیشنز کو وداؤٹ دی پرمیشن آف فورن آفس اینڈ فیڈریشن فیڈرل گورنمنٹ وہ بات نہیں کر سکتے۔ تو رانا صاحب وہ تو موازنہ اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تو جاپان کا دورہ وہ بھی تو کر رہی تھی، تو وہ بھی ایکویٹ کیا جا سکتا ہے پھر؟ وہ ود دی پرمیشن اینڈ ود دوز لمٹس دوز آر انڈر کانسٹیٹیوشن اس کے تحت گئی تھی، اور اس کے مطابق اگر علی امین گنڈاپور جانا چاہیں گے تو کوئی پاسپورٹ نہ بلاک کی فکر ہوگی نہ کسی اور بات کی فکر ہوگی، لیکن وہ کچھ اور کرنے جانا چاہتے ہیں، ان کے جو ہے وہ عنوان جو ہے وہ کچھ اور ہیں۔ رائٹ، اور رانا صاحب اگر محمود اجگزئی صاحب، کیونکہ ان کا نام اب عمران خان صاحب نے سامنے رکھ دیا افغانستان جانے کے لیے، اگر وہ جائیں اور پھر یا وہ بطور اپوزیشن لیڈر بھی اگر قومی اسمبلی میں ہو تو اس سے حکومت کو اعتراض نہیں ہے؟ جی نہیں، وہ بھی نہیں جا سکتے، وہ فارن افیئرس کو جو ہے وہ ڈپلومیٹک میٹرز کو وہ ڈیل نہیں کر سکتے۔ رانا صاحب فائنل کامنٹس آپ کے ضرور اس بات پہ، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز جس قسم کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، آج جسٹس محسن اطہر کیانی صاحب نے کہا سارا نظام ہی بے ایمانی پر چل رہا ہے، ایک جج صاحب کو ان کے جوڈیشل ورک سے روک دیا جاتا ہے، یہ سب کیا بتا رہا ہے؟ کیونکہ ریز اب اس بات پہ آواز کی جا رہی ہے کہ اس نظام کو آزاد ججز قبول نہیں ہیں۔ نہیں، اس نظام کو آزاد ججوں نے ہی جو ہے وہ یہاں تک پہنچایا ہے۔ جب سے عدلیہ کو آزادی ملی ہے اور ججز کو جو ہے وہ آزادی انڈیپینڈنس ملی ہے، اس وقت سے ہی یہ عدلیہ کی آزادی کی تحریک کی کامیابی کے بعد ہی یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ یہ آزادی ہی جو ہے وہ اس عدلیہ کو جو ہے نا وہ اس مقام پہ لے آئی ہے۔ تو اللہ خیر کرے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو معزز محترم ججز ہیں، یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے، تو اسے انہوں نے ہی سلجھانا ہے، وہی بیٹھ کے سلجھائیں، اس میں جو ہے وہ ہمارا یا ایگزیکٹو کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، اور مشاہد حسین سید صاحب ہی نیڈز نو انٹروڈکشن، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمیں اس وقت اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، چیئرمین پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ۔ سر السلام علیکم۔ مشاہد صاحب ٹو بگن ود، یہ جوائنٹ ڈکلیریشن سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں، سامنے آ گیا اعلامیہ کے حوالے سے، آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایک ریٹرک ہی ہمیں وہ نظر آ رہا ہے، یا پھر واقعی میں کسی ایک درست سمت کی طرف جو ہے ایک درست رخ اختیار کر سکے گا؟ دیکھیں علینا صاحبہ، جتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، جس پس منظر میں یہ سمٹ بلائی گئی کہ یہ ایمرجنسی سمٹ ہے، کیونکہ انہوں نے اٹیک کر دیا ہے قطر پر، جو ایک پیسفل ملک ہے، فرینڈلی ملک ہے، امریکہ کا ایلائی بھی ہے، جو ہوسٹ کر رہا تھا مذاکرات، تو ایک ریڈ لائن کراس کر دی تھی اسرائیل نے۔ ایران تو کہتے ہیں دشمن ہے، یمن کہتے ہیں دشمن ہے، لبنان کہتے ہیں دشمن ہے، یہ تو آپ کا اپنا دوستوں میں، اور ادھر آپ نے جس قسم کا کام کیا، بلیٹنٹ ایگریشن، تو اس کا جو جواب ملا ہے وہ کیا ہے؟ گفتن نشستن برخاستن۔ تو یہ تو بالکل ہی اس کا مطلب ہے آپ میں وہ ہمت نہیں ہے، صلاحیت آپ کے پاس ہے، آپ نے خود بلینز کی بات کی، ان کے ریسورسز ہیں، $2 ٹریلین انہوں نے دیے ہیں امریکنز کو انویسٹمنٹ کے لیے، ان کا سارا کچھ ہے، اسلحہ بھی ہے، لیکن مطلب ڈسپائٹ آف دیٹ آپ وہ تمام اسلحہ اور ڈیفنس پورا جو اسٹاک پائل نظر آتا ہے، اس کے باوجود بھی ایک خاموشی سے اسرائیل کی یہ اٹیک جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، جہاں پر ریڈارز پہ بھی، اور نہیں خاموشی کوئی نہیں جی، اس میں آنکھ ماری تھی، وہ کہتے ہیں نا ونک اینڈ اے نوڈ، اور آنکھ ماری تھی انہوں نے کہ یار ٹھیک ہے، ہم کیا دیں گے
plausible deniability. اچھا یہ واقعی ہوا بھئی تمہارے 10,000 troops بیٹھے ہوئے ہیں. Al-Udeid Air Base is the biggest American base in the Muslim world. Right. CENTCOM کا ہیڈ کوارٹرز ہیں. تو یہ تو سارا ملی بھگت سے ہوا ہے اور انہوں نے کیا. تو اس سے بڑا ایک لارجر میسج گیا ہے کہ ایک تو اسرائیل گیٹس اوے ود اینی تھنگ. And this was not the first attack. مطلب وہ ایران پہ کر چکا ہے, وہ یمن پہ کر چکا ہے, لبنان پہ اور جینوسائڈ بھی ہو رہا ہے. جینوسائڈ اور تیزی آ گئی, مطلب منڈے کے بعد سے تو تیزی اور ٹینکس آ گئے ہیں غزہ میں. تو اس کے جواب میں اگر آپ یہ کہیں ہاتھ ملیں کہ سوچیں گے, دیکھیں گے, کریں گے, انشاءاللہ یہ ہوگا, ہونا چاہیے. I'm sorry, that's not good enough. The message is کہ آپ یر گئے ہیں, آپ ڈر گئے ہیں, اور جو ڈر گیا وہ مر گیا. وہ آپ نے اپنے ٹویٹ میں بھی منشن کیا تھا, affluence without influence. یس, اتنے دیکھیں میں ایگزامپل ہے. یو آر اے ینگ لیڈی. اس وقت 50 years ago مسٹر بھٹو اینڈ شاہ فیصل شہید آرگنائز دا لاہور اسلامک سمٹ. اس 50 سال پہلے کیا ریسورسز تھے؟ ہم 2 لاکھ ہوئے تھے, لیکن ہمت کتنی تھی؟ ڈیفائنس. یہ دیکھیں نا کتنی ہمت تھی. بالکل صحیح لفظ. اب کیا ہے؟ ڈیفیٹزم. ہاتھ ملی جا رہے ہیں, ڈرے جا رہے ہیں. اور جبکہ آپ کی پوزیشن ایسی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ آج وہ نیا ایگریمنٹ کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. ایبسولوٹلی. وہ مارکو روبیو نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دے آر آلموسٹ گوئنگ ٹو فائنلائز اٹ. ڈیفنس پیکٹ ہے. تو وہ ایگریمنٹ جو تھا پہلے بھی, آئی کال اٹ اے سوفسٹیکیٹڈ برائب. یہ ہوتا ہے کہ پروٹیکشن منی. آئی ایم سوری, آپ نے دیکھی ہوں گی وہ کرائم موویز ہالی ووڈ کی, اس میں ہوتا ہے کہ وہ گاڈ فادر جو ہیں یا مافیا کو آپ پروٹیکشن منی دیتے, بتا جیسے کہتے تھے کراچی میں ہوتا تھا. بٹ ڈسپائٹ آف دیٹ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ول کنٹینیو. تو اس کا تو فرق نہیں پڑا. سو اس کو روکنے کے لیے, لیکن یہ باقی سارے پھر یہ جو تمام لیڈرز اکٹھے ہوئے تھے, جہاں پر ہم نے بھی بڑی پوزیشن لے کے کہا کہ جی UN, میرے خیال میں کچھ لوگوں نے پوزیشن لی ہے. پاکستان نے لی ہے, ایران نے لی ہے, ٹرکی نے لی ہے, کچھ حد تک سعودی عربیہ اور ملیشیا نے لی ہے, ان ٹرمز آف اسپیکنگ آف اور سجیسٹنگ. دیکھیں نا کنسنسس ہوتا ہے. کچھ پروپوزل دیے کہ ٹاسک فورس بناؤ, یہ کرو, یہ کرو. اور میرا تو خیال تھا کہ ماشاءاللہ ہمارے فارمر چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھے ہیں سعودی عربیہ میں, جنرل شریف, ان کی اسلامک فورس ہے. آپ کہہ دیتے کہ جی اسلامک فورس جو ہے ہم انوائٹ کرتے ہیں والنٹیئرز فرام آل مسلم کنٹریز, چاہے 200 لوگ بھیجیں یا 2000 بھیجیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہندوستان نے جارحیت کی, ہم نے 10 مئی کو اناؤنسمنٹ, ایک صرف خبر لیک کر دی, شاید آپ کی چینل میں نے سنی تھی کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ کال ہو گئی ہے, NCA. اس کے بعد چیخیں نکل گئی تھیں ان کے, بھاگے گئے. حالانکہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, لیکن the mere announcement was enough to shake up everybody. ادھر یہ اناؤنسمنٹ کر لیتے, پلس یہ جو 2 ٹریلین ڈالرز ہیں, وہ کہتے ہیں مسٹر پریزیڈنٹ ٹو ٹرمپ, وی کیپ دس منی آن ہولڈ ٹل یو اسٹاپ, ask leash Israel and stop the aggression against Muslim countries اور غزہ کے جینوسائڈ ختم کریں. بالکل. اور جنہوں نے ابراہیم ایکارڈز میں سائن کیا ہے, آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہم سسپینڈ کرتے ہیں, we expel the Israeli ambassador. سسپینڈ کر دیں, persona non grata ڈکلیئر کر دیں for the time being. But for that you also need a will. آپ نے جس طرح سے کہا کہ اگر یہ سب کچھ ملی بھگت سے ہو رہا ہے, تو پھر تو یہ اس طرف ملی بھگت ہی امریکہ اور اسرائیل کی, لیکن جو ریسیونگ اینڈ میں ہے قطر کا زیادتی ہوئی ہے, اور ان کے امیر نے بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ بھی دیا, گریٹر اسرائیل کی بات بھی کی انہوں نے. بالکل. لیکن میں دیکھتا ہوں اینڈ رزلٹ کیا تھا. رزلٹ تو کچھ نہیں تھا نا, وہ چائے وہ عربی کہوا پی کے چلے گئے. اور ڈسکشن میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.